اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا دوسرا نام ہے، جو روح رواں گلستان، بھٹکے ہوں کا رہنما، دونوں جہانوں کا آسرا، افضل المخلوقات اور سید الکائنات ہیں۔ درود پاک تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں نذرانہ عقیدت، عظمت و شان، ایمان کامل کا اعلان، اوصاف جمیلہ کی تعریف و توصیف، لامتناہی محبت و عقیدت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و اکرام کا دوسرا نام ہے۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود پاک کی اقسام۔ درود پاک کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً درود ابراہیمی، درود خضری، درود تنجینہ، درود مقدس، درود اکبر، درود شاذلی، درود کوثر، درود محمود، درود نصرت، درود مقرب، درود شفاعت وغیرہ ہیں۔ درود شریف کی فضیلت و اہمیت۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی شرح آفاق کتاب شہاب نامہ کے صفحات 1154 پر درود پاک کے مختلف فضائل ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں: ساری کائنات میں ایک اور صرف ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور انسان کے درمیان یکساں طور پر مشترک ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اپنی استعداد اور خلوص کے مطابق صاحب درود کی توجہ کا شرف ضرور حاصل ہوتا ہے، اگرچہ ہزاروں افراد ہزاروں مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں درود شریف پڑھ رہے ہوں، ان سب پر فرداً فرداً بیک آن صاحب درود کی توجہ کا منعکس ہونا نہ کوئی عجیب بات ہے اور نہ کوئی مشکل امر ہے۔ چراغ اگر چھوٹا ہو تو اس کی روشنی پھیلانے کے لیے اسے ایک کمرے سے اٹھا کر دوسرے میں پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سورج کی شعاعیں ہر جگہ بیک وقت یکساں طور پر بآسانی پہنچتی رہتی ہیں، شرط صرف اتنی ہے کہ رخ صرف سورج کی جانب ہو۔ درود شریف کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نسائی شریف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک
جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت حشاش بشاش تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں۔ سیدنا ابو کامل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو کامل، جو شخص مجھ پر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے دن اور رات کے گناہ معاف بخش دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش نہ کیا جائے۔ ترمذی شریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ القول البدی۔ حضرت رضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر یہ کہا خداوندہ انہیں قیامت میں اپنا خاص قرب عطا فرما، اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ مسند امام احمد۔ حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے وقت درود پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے رب غفور الرحیم ان کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے روانہ کرتا ہے، ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعہ کی شب میں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی تو سوئی گر گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی تلاش کرنے لگیں۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے سارے گھر میں روشنی ہو گئی اور سوئی مل گئی۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ القول البدی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی نقل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر روشن رات اور روشن دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ درود شریف کے آداب۔ درود شریف کے آداب حسب ذیل ہیں۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی درود پاک پڑھنے کی نہ کوئی تعداد مقرر ہے اور نہ ہی کوئی وقت۔ درود پاک پورے ذوق، شوق اور لگن سے پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے والے کا جسم اور لباس صاف ہونا چاہیے۔ درود شریف باوضو پڑھا جائے۔ درود شریف کے فضائل۔ مختلف کتابوں میں درود شریف پڑھنے سے حسب ذیل فیوز و برکات ہوتی ہیں۔ اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے تکالیف دور ہوتی ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، خطرہ اور خوف ٹل جاتا ہے، تہمتوں سے نجات ملتی ہے، دشمن پر فتح نصیب ہوتی ہے، رضائے الہی اور عفت کا حصول، مال میں برکت اور پاکیزگی ہوتی ہے، طہارت ذات نصیب ہوتی ہے، صفائی قلب اور فارغ البالی نصیب ہوتی ہے، تمام امور میں برکات ہوتی ہے، اموال و اسباب اور اولاد پشتوں تک برکات کا نزول ہوتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے نجات ملتی ہے، دنیا کی ہلاکتوں سے چھٹکارا ملتا ہے، زمانے کی تنگیوں سے خلاصی ہوتی ہے، بھولی ہوئی اشیاء یاد آ جاتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، مومن پل صراط سے پل جھپکتے ہی گزر جائے گا، مسلمانوں کے دلوں میں درود شریف پڑھنے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے، روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کا شرف حاصل ہوتا ہے، خواب میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا دیدار نصیب ہوتا ہے، ملائکہ درود و شریف پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب سلام کے حصول کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ الغرض، درود پاک کی لذیذ ترین خاصیت یہ ہے کہ عشاق کو دولت زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے۔ درود پاک بے شمار فیوز و برکات کا موجب ہے۔ یہ ایسی اہم ترین عبادت ہے جو ہمیشہ مقبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی، جھکی جھکی جھکی، جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ساتھیو، ہم نے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔